جو کسی کی لڑکی لے کر آئے ہو، جو شادی شدہ حضرات ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو کسی کی لڑکی لے کر آئے ہو، کسی کی بہن کو اپنے گھر میں بہو بیوی بنا کر لائے ہو، اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو. تمہاری بیٹی بھی کہیں جائے گی کل، تمہاری بہن بھی کہیں کسی کے گھر جائے گی کل، اس کے ساتھ اگر ایسا ہو کیا ری ایکشن ہوگا؟ جو حرکت مرد حضرات کرتے ہیں، شادی شدہ ہو کر کرتے ہیں، بچے والے ہو کر کرتے ہیں، اگر یہی حرکت اور یہی گندگی ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر بیوی کرنے لگے کیا ری ایکشن ہوگا؟ اس کو کوئی مرد گوارا کرے گا اس عورت کو رکھنے کے لیے جو ایکسٹرا افیئر چلائے؟ تو وہ عورت کیسے برداشت کرے اس بات کو کہ اس کا شوہر ایکسٹرا افیئر رکھے؟ تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ جو ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کے نتیجے میں بچے تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، پورے محلے سماج کی اور سوسائٹی کی جو برکتیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اس بے حیائی کے نتیجے میں اٹھا لی جاتی ہیں اور انسان طرح طرح کے مسائل و مصیبتوں اور آزمائشوں میں گرتا چلا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ بچے قدر نہیں کرتے، اولاد عزت نہیں کرتی. کیا عزت کرے جوان اولاد جب اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ باپ بے حیائی کر رہا ہے؟ کیسے وہ اولاد عزت کرے گی؟ کیا گارنٹی ہے اس بچی کی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ بے حیائی میں مبتلا ہے؟ کیسے گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ وہ بچی محفوظ رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالی کا دین، دین اسلام، وہ ایک فطری دین ہے، نیچرل دین ہے. اس دین میں اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی، مرد ہو یا عورت، کالا ہو یا گورا، دنیا کے کسی خطے علاقے میں بستا ہو، دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی ضرورتوں کا، اس کی نیچرل خواہشات کا، اس کے جذبات کا جو خیال رکھا ہے وہ اس دنیا میں پائے جانے والے کسی دھرم مذہب میں نہیں پایا جاتا. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام ہی میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اس دین کو نازل کرنے والا رب العالمین ہے. اور قرآن کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنا قریب ہے جتنا کہ شہ رگ ہوتی ہے کہ اس کے کٹنے سے آدمی کی جان چلی جائے، جتنی وہ رگ انسان کی زندگی کے قریب ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے قریب ہے، اپنے بندے کو جانتا ہے. ظاہر ہے اس نے پیدا کیا ہے. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انجینئر کسی چیز کو بنائے، کسی کار کو ڈیزائن کرے، موبائل کو ڈیزائن کرے، بنائے، تو وہ بنانے والا جتنا زیادہ جانتا ہوگا اس بنائی ہوئی چیز کے بارے میں، ہم اور آپ نہیں جان سکتے. یہ تو ایک مثال انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ رب العالمین کی تو کوئی مثال ہی نہیں بنتی، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. وہ اللہ جس نے اس کائنات کو بنایا، اس میں انسانوں کو پیدا کیا، تو انسانوں کی رگ رگ سے جتنا واقف وہ بنانے والا اللہ ہوگا، ظاہر ہے کائنات میں کوئی دوسرا اس کے برابر واقفیت نہیں رکھ سکتا. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو نازل کیا، چونکہ پہلے سے اس کو معلوم ہے کہ انسان کا نیچر کیا چاہتا ہے، اس کی طبیعت میں کیا کیا چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسٹال کی ہیں. اس لیے اس اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ انسان کے لیے کیا بہتر رہے گا، کیا اچھا رہے گا. اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اتارا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اس کو مکمل کیا نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور قرآن مجید جیسی عجیب و غریب اور عظیم کتاب دے کر ہم پر اور آپ پر ایک احسان فرمایا کہ قیامت تک آنے والی مخلوق کسی موقع پر، کسی مرحلے میں رہنمائی سے محروم نہ رہ جائے. اس نے قرآن جیسی عظیم کتاب دے دی اور اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی. ورنہ پہلے جو کتابیں نازل ہوتی تھیں، آسمانی توراۃ ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ اور چھوٹی چھوٹی کتابیں، کتابچے، صحیفے، وہ آج کہاں ہیں؟ دنیا میں ان کی اصلی شکل موجود نہیں، کیونکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود نہیں لی تھی، لوگوں کے حوالے کر دیا تھا ان کتابوں کو کہ یہ احکام ہیں، ان پر تمہیں عمل کرنا ہے، تمہیں اس کی حفاظت کرنی ہے، تم جانو، تمہارا کام جانے. زمانہ گزرتا گیا، لوگوں نے اپنی مذہبی تعلیمات کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس کے نتیجے میں آج کسی دھرم مذہب کی، کسی مذہبی کتاب کی اصلی شکل دنیا میں موجود نہیں. یہ اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری دین کی کتاب قرآن مجید کو بخشا کہ اس کتاب کو ہم نازل کر رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ایک ایک حرف کی، ایک ایک نقطے کی حفاظت ہم کریں گے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اس لیے آج بھی ہو بہو ویسا ہی محفوظ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، قیامت تک محفوظ رہے گا. یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بات مجھے خاص طور پر عرض کرنی ہے وہ ہے اسلام پر ایک بڑا سخت قسم کا اعتراض کہ اسلام نے کئی شادیوں کی اجازت دی ہے، ایک سے زائد شادیاں کرنے کی اسلام میں اجازت ہے. اور اس اعتراض کو ایسے پھیلایا جاتا ہے اور ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے لگتا ہے کہ دنیا میں ہر بسنے والے مسلمان کی 4 بیویاں اور 40 بچے ہوں.
حالانکہ حقیقت تو اس کے خلاف ہے. سب سے پہلی چیز یہ سمجھ لیں کہ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے سورہ نساء کی، یہ آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ وہ عورتیں جو تمہارے لیے حلال ہیں، جو تمہیں پسند ہیں، ان سے تم نکاح کرو. 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو. ایک وقت میں 4 تک کی اجازت اسلام نے دی. اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہاں اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے، تو پھر ایک ہی کافی ہے، پھر اس میدان میں قدم نہ رکھو. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ ہجرت کے 3 سال جو جنگ ہوئی ہے غزوہ احد کے نام سے، اسلام کی دوسری عظیم جنگ غزوہ احد. اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 70 صحابہ شہید ہوئے. اور ان 70 صحابہ کے شہید ہونے کے بعد اب سوال یہ پیدا ہو گیا، بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ ان 70 مردوں کی بیویوں کا کیا ہوگا، ان کی بیواؤں کا کیا ہوگا، ان کے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی بچیوں کا کیا مسئلہ بنے گا؟ وہ سب تو یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی عورتیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اور اس آیت کے نزول سے پہلے کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ بعض حضرات نے یتیم بچیوں کو اپنی پرورش میں لے لیا کہ بھائی ان کی دیکھ بھال ہم کریں گے. اپنی پرورش میں لینے کے بعد دل میں یہ خیال آنے لگا کہ اس یتیم بچی کے والد چونکہ بڑے مالدار تھے، لہذا یہ بچی یتیم ہے، اپنے باپ کی جاگیر کی مالک ہے، اگر اس کو میں اپنی پرورش میں رکھوں گا اور پرورش میں رکھنے کے بعد میں اس سے نکاح کر لوں گا تو وہ ساری جائیداد میری ہو جائے گی. اس طرح کے خیالات لوگوں کے ذہنوں میں آئے اور بعض لوگوں نے اس طرح کے کام کیے. چونکہ زمانے جاہلیت کی جو رسم تھی، کوئی دین دھرم تو تھا نہیں، زمانے جاہلیت کی تو صورتحال یہ تھی کہ وہاں جتنی عورتوں سے چاہو شادی کر لو، کوئی پابندی نہیں، کوئی قید نہیں، کوئی عدل و انصاف کے تعلق سے کوئی حکم نہیں. بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے حضرت غیلان رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو نکاح میں 10 عورتیں تھیں. ایک دوسرے صحابی حضرت حارث جب اسلام لائے تو نکاح میں 8 عورتیں تھیں. اس طرح کے واقعات کثرت سے تھے. اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ عرب ہی کے اندر یہ بات تھی، ہندوستان میں بھی ایسا تھا، مصر میں بھی ایسا تھا. ہمارے ہندوستان میں خود ہمارے ہندو بھائیوں کے یہاں جو ان کی مذہبی شخصیات گزری ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 100 ہزار پتنیاں تھیں. تو یہ رسم تو پوری دنیا کے ممالک میں یہ رائج تھی، عرب میں بھی رائج تھی. اس لیے کئی بیویاں 10 12 8 لوگوں کا ایک رواج تھا. اسلام جب آیا، اسلام نے آنے کے بعد اس چیز کو ختم نہیں کیا، چونکہ اس میں بڑی مصلحتیں چھپی ہوئی ہیں. اسلام نے ایک صحیح ڈائریکشن دی، ایک صحیح اصول بتایا. اور اسلام نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں عورتیں جو حلال اور جائز عورتیں ہیں جن سے نکاح درست ہے، ان میں سے کوئی عورت تمہیں پسند ہے، کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایک کی تو اجازت ہے ہی، 2 سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 تک کی اجازت ہے. اس لیے جو حضرات اسلام لاتے تھے، اسلام سے پہلے اگر ان کی کئی بیویاں ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی آیت نازل ہونے کے بعد ان سے فرما دیا کرتے تھے کہ صرف 4 رکھ سکتے ہو، باقی کو چھوڑ دو، طلاق دے دو. تمام صحابہ نے ایسے ہی کیا. مدینہ منورہ میں جب اسلام پہنچا ہے اور غزوہ احد سن 3 ہجری میں 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، ان کی بچیوں، ان کے بچوں اور ان کی بیویاں جو بیوہ ہوئیں، ان کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اب بعض لوگوں نے یہ سوچ کر کہ یتیم کی پرورش ہم کر لیں گے، نکاح کر لیں گے، اور اس کے بدلے میں سارا مال ہم ہڑپ لیں گے، عدل و انصاف کچھ نہیں کریں گے، اس طرح کے جو واقعات سامنے آئے، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی. اس بیک گراؤنڈ کی آیت ہے. اس بیک گراؤنڈ میں اللہ نے کہا کہ شرط ہے، اجازت تو ہم دے رہے ہیں. کسی چیز کی اجازت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی طرف آدمی سب لپکنا شروع کر دیں. یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اجازت جو ہوتی ہے خاص بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے. مثلا آج کل سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں کوئی آدمی چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہو، خف جسے کہتے ہیں خفین، چمڑے کے موزے کوئی آدمی پہنے ہوئے ہو، تو اس میں اسلام نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے وطن میں ہے، مقیم ہے، حالت اقامت میں ہے، تو 24 گھنٹے اس پر مسح کیا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ ان موزوں کو پاکی حاصل کرنے کے بعد پہنا ہو. یہ خاص بیک گراؤنڈ میں. اسی طرح سفر میں نماز ہے جو 4 رکعتیں ہیں، سفر میں اجازت دی گئی کہ دوران سفر اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے 48 میل تقریباً 78 کلومیٹر، اتنی دوری پر کوئی آدمی جاتا ہے اپنے وطن سے کہیں دور جاتا ہے، تو اس کو راستے میں ہر وہ نماز جس میں 4 رکعتیں فرض ہیں اس کو 2 رکعت کر دیا جائے گا. یہ خاص بیک گراؤنڈ کے لیے ہے. ہر وقت ایسا نہیں. آپ اپنے گھر پہ ہو تو پوری نماز پڑھیں گے. آپ اگر 80 کلومیٹر سے کم کی مقدار پہ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے. آپ اگر خف موزہ چمڑے والا وہ نہیں پہنے ہوئے ہیں تو ظاہر پیر آپ کو دھونا پڑے گا وضو جب آپ کریں گے. تو جو رخصت ہوتی ہے، اجازت ہوتی ہے، وہ خاص بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے. اسلام نے جو 1 سے زائد شادیوں کی جو اجازت دی ہے وہ اسی خاص بیک گراؤنڈ میں دی ہے. اب ذرا اندازہ کریں کہ جو سروے ہے پوری دنیا میں کہ عورتیں زیادہ ہیں کہ مرد زیادہ ہیں، تو دنیا میں
सर्वे करने के बाद ये बात बिल्कुल 2-2-4 की तरह सामने आ चुकी है कि दुनिया में लड़कियों की आबादी लड़कों के मुकाबले ज्यादा है। लड़कियों की आबादी लड़कों के मुकाबले कहीं ज्यादा है, एक चीज। दूसरी बात, ज्यादातर मौत जो वाकई होती है, एक्सीडेंट हो गया, किसी आफत में या किसी और वजह से किसी की मौत वाकई हुई, तो कसरत से मर्द हजरात के साथ इस तरह के मौत के वाकयात पेश आते हैं। दो बातें। तीसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कोई आदमी एक शादी करके आया और शादी करने के बाद बीवी घर लाया, मियां बीवी साथ रहे 10 साल तक, कोई औलाद नहीं। अब औलाद की ख्वाहिश हर शादीशुदा जोड़े को होती है, सबसे बड़ी ख्वाहिश है औलाद, किसी को अल्लाह दे दे उससे बड़ा किस्मत वाला और कौन होगा। कई बार ऐसा होता है कि तमाम तरीके इख्तियार करने के बाद, तमाम तरह के डॉक्टरों को दिखाने के बाद यह कंफर्म हो गया कि बीवी बांझ है, बच्चा नहीं हो सकता। अब एक तो यह है कि औलाद से महरूमी की कैफियत में जिंदगी गुजार दी जाए। इस तरह के और बहुत सी मसलहतें ऐसी हैं जिनको सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने यह इजाजत दी है। कुरान करीम की तफसीर लिखने वाले मशहूर इमाम अल्लामा इब्ने कसीर, इसी तरह अल्लामा कुर्तुबी और इसी तरीके से मशहूर इमाम फखरुद्दीन राजी अपनी तफसीरों में कुरान की इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि कुरान की इस आयत ने एक से जायद शादियों की जो इजाजत दी है, ये इजाजत है, ये रुखसत है, खास बैकग्राउंड में दी गई है, खास मसलहतों और हिकमतों को सामने रखते हुए दी गई है। और इस इजाजत को भी अल्लाह तबारक व तआला ने जो कड़ी कंडीशन से इसको घेर दिया है, वो बड़ी कड़ी कंडीशन है, सख्त किस्म की शर्त है कि वो शर्त है आदल, बराबरी। बराबरी का मतलब यह होता है कि अगर एक से ज्यादा शादियां किसी ने की हैं, तो एक मकान अगर इस बीवी के नाम है तो दूसरा उस बीवी के नाम हो। खर्च में बराबरी, रहने सहने में बराबरी। अगर आप 1 दर्जन केला लेके अपने घर जा रहे हैं, इस घर में आपने दिया तो 1 दर्जन उसके यहां भी पहुंचे, ये बराबरी, आदल। कुरान कहता है कि ऐसा ना हो कि ला तमीलु कुल्लल मैली फतज़रूहा कल मुअल्लक़ा, ऐसा ना हो कि कई कई शादियां करके किसी एक की तरफ ही माइल हो गए और पूरे उसी के होके रह गए और दूसरी को बिल्कुल ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दिया, उससे कोई मतलब नहीं। अगर ये मकसद है तो हरगिज़ इजाजत नहीं देता इस्लाम, बल्कि दीन इस्लाम का तमाम फुक़हा मुहद्दिसीन के यहां ये मुत्तफ़क़ अलैह उसूल है कि कोई भी ऐसा हुक्म जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए किसी चीज की इजाजत दी है और उस इजाजत पर लोग अमल इसलिए करें कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, वक्ती सुकून मिल जाए, किसी को सताना मकसद हो, अपनी ख्वाहिश पूरी करना मकसद हो, ये दीन के साथ खिलवाड़, तलाउब बिद्दीन, इस नियत से अगर कोई आदमी किसी जायज काम को भी करे, इस्लाम कहता है कि वो नाजायज हो जाता है। बाज अरब ममालिक में इस तरह के वाकयात कसरत से सुनने में आते हैं कि 4 ही रखेंगे लेकिन निकाह कर चुके हैं 50, एक को छोड़ते जाएंगे दूसरी को ले आएंगे, एक को छोड़ते जाएंगे दूसरी को ले आएंगे, इसलिए एक वक्त में रहेंगी 4 ही, और गिनती अगर की जाए तो 50 से कर चुके हैं। तो ये जो अंदाज और तरीका है कुरान की इस आयत को न समझने की वजह से ऐसा होता है। ये एक इजाजत है, खास बैकग्राउंड में है, लेकिन इस बैकग्राउंड को न समझकर और ये समझना कि हर मुसलमान को 2 ही करनी चाहिए, 3 करनी चाहिए और 4 करनी चाहिए, कतई इसकी इस्लाम इजाजत नहीं देता। इसलिए ये जो एतराज इस्लाम पर होता है, ये सिरे से बेबुनियाद एतराज है। इस्लाम ने जो इजाजत दी है इस खास बैकग्राउंड में, अगर कोई औरत, कोई बेवा समाज में ऐसी है, कोई बच्ची ऐसी है जो यतीम है, कोई गरीब है, परेशान हाल है, कोई लड़की है निकाह शादी नहीं हो रही है, तो चूंकि औरतों की, लड़कियों की तादाद ज्यादा है मर्दों के मुकाबले, अब इस यतीम बच्ची की कफालत हो जाए, इस बेवा के लिए छत का इंतजाम हो जाए, इस गरीब को एक सहारा मिल जाए, इस गरज से कोई आदमी निकाह करे तो यह औरत, जाहिर है इसको तो इज्जत मिलेगी, ये बीवी कहलाएगी, इसको खर्च पूरा मिलेगा, इसको रिहाइश पूरी मिलेगी, उस पहली ही बीवी की तरह से यह औरत बिल्कुल इस मर्द की बीवी और तमाम हुकूक की हकदार होगी। दीगर मजाहिब में उनके यहां ऐसा नहीं है, उनके यहां बंदिशें हैं, उनके यहां बंदिशें हैं। एक शादी पर बांध दिया, अब उसके बाद किसी वजह से आदमी को जरूरत है दूसरी शादी की, उनके यहां कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय हरामकारी के। अब वो हरामकारी करें, करते रहें, एक्स्ट्रा अफेयर इतने इतने होते हैं और फिर जब मालूम होता है अंदर से तो फिर बीवी खुदकुशी करती है। पूरा समाज गंदा और बेहयाई में ऐसा डूबा हुआ होता है कि जिसको निकालना मुश्किल है। इस्लाम ने अपने समाज को निहायत पाक साफ रखने के लिए ऐसे इक़दामात और ऐसे अहकाम दिए जो किसी भी मौके पर इंसान को बेहयाई और बेशर्मी फैलाने की इजाजत नहीं देते। तो जो मीडियाई प्रोपेगेंडा है उसकी जो हकीकत है वो सिर्फ इस्लाम दुश्मनी है, वरना बुनियादी तौर पर अगर ईमानदारी से अगर जायजा लिया जाए तो वो एतराज इस्लाम पे बनता ही नहीं है। इस बात, एक बात ये। दूसरी चीज मुझे अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है उस वक्त, और बहुत ही दुखे दिल से ये बात मैं अर्ज करूं आपके सामने, बुरा लगे तो माफी चाहता हूं। बहुत से ऐसे मुस्लिम घराने हैं जो अपनी बीवियों के साथ जो उनकी नाइंसाफी है, जो उनकी ज्यादतियां हैं और उनके जो एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं इधर उधर, कुरान इसकी सख्त मुखालफत करता है।
قرآن نے صاف کہا ہے اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم وطعام الذين محسنين غير مصافحين کے الفاظ قرآن کی سورہ مائدہ میں ہیں، محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان۔ اسلام اس بات کی اجازت کسی مرد کو نہیں دیتا، کسی عورت کو نہیں دیتا کہ وہ اس طرح چوری چھپے خفیہ آشنائی اور عشق کسی سے لڑا کے اور اس طرح سے بے شرمی بے حیائی کا مظاہرہ کرتا پھرے۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ جو مرد حضرات اس طرح کرتے ہیں وہ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، یہی حرکت اگر ان کی بیوی کرنے لگے کیا ریئیکشن ہوگا؟ جو حرکت مرد حضرات کرتے ہیں، شادی شدہ ہو کر کرتے ہیں، بچے والے ہو کر کرتے ہیں، اگر یہی حرکت اور یہی گندگی ایمانداری سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ اگر بیوی کرنے لگے کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس کو کوئی مرد گوارا کرے گا اس عورت کو رکھنے کے لیے جو ایکسٹرا افیئر چلائے؟ تو وہ عورت کیسے برداشت کرے اس بات کو کہ اس کا شوہر ایکسٹرا افیئر رکھے؟ تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ یہ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، اس کے نتیجے میں بچے تباہ ہو جاتے ہیں، گھر کا سکون تباہ ہو جاتا ہے، پورے محلے سماج کی اور سوسائٹی کی جو برکتیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ اس بے حیائی کے نتیجے میں اٹھا لی جاتی ہیں اور انسان طرح طرح کے مسائل و مصیبتوں اور آزمائشوں میں گرتا چلا جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ بچے قدر نہیں کرتے، اولاد عزت نہیں کرتی۔ کیا عزت کرے جوان اولاد جب اپنے باپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ باپ بے حیائی کر رہا ہے؟ کیسے وہ اولاد عزت کرے گی؟ کیا گارنٹی ہے اس بچی کی جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ میرا باپ بے حیائی میں مبتلا ہے؟ کیا کیسے گارنٹی لی جا سکتی ہے کہ وہ بچی محفوظ رہے گی؟ اس لیے حدیث شریف میں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ اے لوگو اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کیا کرو، اپنی اولاد کے ساتھ نیکی کیا کرو، اچھا سلوک کیا کرو، کل کو پھر یہی اولاد بڑھاپے میں تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، اچھا سلوک کرے گی۔ اور فرمایا اے لوگو اپنی بیویوں کے ساتھ مخلص رہا کرو، پاک دامن رہا کرو، تبھی تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، تمہارے لیے لوئل رہیں گی، مخلص رہیں گی۔ تم اگر پاک دامن نہیں ہو، تمہارے اندر بے حیائی بے شرمی ہے، تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی کہ تمہاری عورتیں وہ بھی پاک دامن رہیں۔ بہت ممکن ہے کہ وہ بھی بہکیں، پھر شکوہ نہ ہو، پھر شکایت نہ ہو، چونکہ راستہ آپ نے دکھایا ہے۔ اس لیے قرآن کی اس طرح کی آیات کا سہارا لے کر اور اس کے بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھ کے اور ادھر ادھر یوٹیوب پہ مختلف لوگوں کی ویڈیوز سن کر یوٹیوبرز کی اور ان کا سہارا لے کر گھروں کے ماحول کو خراب کرنا، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی ایسی مصیبتیں اور ایسی آفتیں کہیں نازل نہ کر دے کہ تم زندگی بھر پریشان رہ جاؤ۔ اس لیے جو کسی کی لڑکی لے کر آئے ہو، جو شادی شدہ حضرات ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، جو کسی کی لڑکی لے کر آئے ہو، کسی کی بہن کو اپنے گھر میں بہو بیوی بنا کر لائے ہو، اس کا احترام کرو، اس کی قدر کرو، اس کی عزت کرو۔ تمہاری بیٹی بھی کہیں جائے گی کل، تمہاری بہن بھی کہیں کسی کے گھر جائے گی کل، اس کے ساتھ اگر ایسا ہو کیا ریئیکشن ہوگا؟ اس طرح کی جو حرکتیں جو حضرات کرتے ہیں، بعض مرتبہ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ ایک مباح چیز جس کی خاص بیک گراؤنڈ میں کنڈیشنز کے ساتھ اجازت دی گئی ہے، اس چیز کے اوپر اس قدر اصرار کہ دوسری وہ چیزیں جن کا درجہ فرض کا ہے، نماز کا درجہ فرض کا ہے، روزے کا درجہ فرض کا ہے، اور اسی طرح جو فرائض ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، قبر میں سوال ہوگا، حشر میں سوال ہوگا، اس پر توجہ نہیں۔ اور یہ کوئی سوال نہیں ہوگا قیامت میں کہ آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی، اس کے بارے میں کوئی سوال قیامت میں نہیں ہوگا، لیکن نماز کے بارے میں ہوگا، زکات کے بارے میں ہوگا، حج کے بارے میں ہوگا، روزے کے بارے میں ہوگا۔ جو چیز اہم ہے، بنیادی ہے، اس پر توجہ نہ دے کر اور دوسری ایسی چیز جس کی خاص بیک گراؤنڈ میں اجازت دی گئی شرائط کے ساتھ، اس کے اوپر ایسا اصرار کہ اس کے نتیجے میں پورے گھر کے ماحول کو تہس نہس کر کے رکھے ہوئے ہیں، یہ پھر انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے اللہ کرے میں اپنی بات کہہ سکا۔